ماں کا حصہ مرحوم اولاد کے مال میں کتنا ہے؟ اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں بھی ہمارے پاس آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے حصے کو واضح طور پر ذکر فرمایا ہے، اور ماں کی حصے کی علماء نے 4 صورتیں بتائی ہیں۔ مختلف رشتہ داروں کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ماں کا حصہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی اگر کوئی اولاد ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی ہو نیچے تک، صحیح، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 60 لاکھ روپے ہیں تو اس کا 1/6 یعنی 10 لاکھ روپے ماں کو دینے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، لیکن میت کے 2 بھائی بہن موجود ہوں، 2 بہنیں ہوں، 2 بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں، تب بھی ماں کو ملے گا چھٹا حصہ کل جائیداد کا 1/6 یعنی 60 لاکھ کی جائیداد ہے تو 10 لاکھ روپے ماں کو دے دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بھائی بہن بھی نہ ہو، صحیح، کیونکہ پہلی صورت میں ہم نے بتایا اولاد ہو تو چھٹا دے دو، اولاد نہیں ہے بھائی بہن ہے تو بھی چھٹا دے دو۔ اب میت کی اولاد بھی نہیں ہے، میت کے بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کا حصہ چھٹے سے بڑھ کر تہائی ہو جاتا ہے۔ صحیح، پہلے 1/6 مل رہا تھا 60 لاکھ کی جائیداد میں 10 لاکھ روپے، اب 1/3 ملے گا 60 لاکھ کی جائیداد میں 20 لاکھ روپے، ڈبل ہو جائے گا اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کے 2 بھائی بہن نہ ہو۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اوپر والے سب نہ ہوں، یعنی اولاد بھی نہ ہو میت کے اور میت کے بھائی بہن بھی نہ ہوں، لیکن شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک ہو، یعنی بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی زندہ ہے، بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر زندہ ہے، تو اب ماں کا حصہ اس بیوی یا شوہر کے ہونے کی وجہ سے پھر تھوڑا کم ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی نہیں ہے تو تہائی مل رہا ہے۔ صحیح، کوئی بھی نہیں، شوہر بیوی اگر آ گئے، شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک، تو شوہر بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بقیہ بچے گا اس کا تہائی ملے گا، اس کو کہتے ہیں ثلث ما بقیہ۔ شوہر بیوی کو جائیداد میں سے حصہ دینے کے بعد جو بقیہ بچائے نا اس کا 1/3 ماں کو دے دیں۔ اب وہ 1/3 کتنا بنے گا؟ شوہر کے کیس میں وہ 1/6 ہی بن جائے گا، جو پہلی 2 صورتیں، یعنی شوہر ہوگا تو شوہر آدھی جائیداد لے جاتا ہے جب اولاد نہ ہو، تو بقیہ آدھی کا 1/3 ٹوٹل جائیداد کا 1/6 ہی بنتا ہے۔ تو شوہر کے کیس میں وہ دوبارہ ماں 1/3 سے 1/6 کی طرف چلی جائے گی، اور بیوی کے کیس میں ماں 1/3 سے 1/4 پر چلی جائے گی۔ پہلے 33.33% مل رہا تھا، بیوی کے ہونے کی وجہ سے یہ کم ہو کے 25% پر آ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اولاد ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ ماں کا، 2 بہن بھائی میت کے ہونے کی صورت میں بھی چھٹا حصہ ماں کا، کوئی بھی نہ ہو اوپر والے ورثہ، شوہر بیوی میں سے بھی کوئی نہ ہو تو 1/3 ماں کا، تہائی 33.33%، اور اولاد بھی نہ ہو بھائی بہن بھی نہ ہو لیکن شوہر ہو تو پھر 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ، اور بیوی ہو تو چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ یہ بتانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو شعور آئے کہ اتنی ڈیٹیلڈ کیلکولیشن قرآن حدیث میں موجود ہے، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنے، شعور کم از کم عوام کو آئے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلا کام مفتی کو فون کرنا ہے کہ بھائی یہ ورثہ ہیں، بتا دے حصہ قرآن حدیث کے مطابق کتنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 روپیہ بھی ادھر ادھر آپ نے اپنی مرضی سے کر دیا تو پھر آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ تو سننے والے ان مسائل کو سن کے خود مفتی نہ بن جائیں، بلکہ یہ مسائل سن کے ایک ان کے سب کانشینس مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ بھائی ماں کی بھی اتنی ساری صورتیں ہیں، ابا جی کی بھی اتنی ساری صورتیں ہیں، فوراً مفتی صاحب سے فیصلہ کروا لو تاکہ صحیح قرآن حدیث کے مطابق ہم جائیداد ڈسٹریبیوٹ کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔